دا اسلامک لائف سرکل کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ قصص الانبیاء کی سیریز میں آج ایک ایسے نبی کا ذکر کیا جائے گا جن کو ان کی ماں کی بجائے شیروں نے گود میں کھلایا اور دودھ پلایا، اور جن کو شیر کوئی نقصان پہنچانے کی بجائے ان کے قدموں میں بیٹھتے تھے۔ وہ کون نبی تھے اور کس طرح وہ شیروں تک پہنچے، اور ان نبی نے شیروں کے ساتھ تصویر بنا کر انگوٹھی بنائی، اور ان نبی کو شیروں والا نبی بھی کہا جاتا ہے، اور ان کے بتائے گئے خواب کی تعبیر نے پوری دنیا کا نقشہ بدل دیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام حضرت یعقوب علیہ السلام کی ذریت میں سے تھے اور اللہ کے نہایت برگزیدہ بندے تھے، اور اللہ نے آپ کو حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح علم و حکمت، فہم و فراست اور خوابوں کا علم عطا کیا تھا۔ حضرت دانیال علیہ السلام کے والد اپنے بیٹے کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور والدہ حضرت دانیال کی پیدائش کے وقت وفات پا گئی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام بن ماں باپ کے بچے تھے۔ پیدا ہوتے ہی آپ علیہ السلام پر آزمائشیں شروع ہو گئی تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ آپ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی پیدائش کے بعد کوئی آپ کو جنگل میں چھوڑ آیا جہاں شیر ہی شیر تھے۔ شیروں نے حضرت دانیال علیہ السلام کو کوئی نقصان پہنچانے کی بجائے ان کے قریب بیٹھ گئے، اور شیروں کے ایک جوڑے نے حضرت دانیال علیہ السلام کو دودھ پلانا شروع کر دیا۔ 4 سال تک آپ علیہ السلام شیروں کے جنگل میں اللہ کی نگہبانی میں شیروں کے ساتھ رہے۔ جب 4 سال گزر گئے تو بنی اسرائیل کی ایک عورت کا وہاں سے گزر ہوا، تو اس نے ایک بچے کو دیکھا، تو اس عورت نے آپ کو گود لے لیا اور آپ علیہ السلام کی پرورش کرنے لگی، اور آپ علیہ السلام کا نام دانیال رکھا۔ وہ عورت بہت نیک اور عبادت گزار تھی۔ وہ عورت بادشاہ کے دربار میں پند و نصاح کے لیے آتی جاتی رہتی تھی۔ وہ بادشاہ بھی اس عورت کی بہت تعظیم و توقیر کرتا تھا اور بہت قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ اس بادشاہ کے 2 قاضی تھے۔ چونکہ وہ عورت بہت خوبصورت تھی تو وہ اس عورت سے محبت کرنے لگے، اور تو ان دونوں نے اپنی اپنی محبت کا اظہار اس عورت سے کیا، تو اس نے ان دونوں کی محبت قبول کرنے سے انکار کر دیا اور آئندہ اس سے باز رہنے کی نصیحت کی۔ اس انکار کا بدلہ لینے کے لیے انہوں نے اس عورت پر زنا کا الزام لگا دیا اور بادشاہ تک یہ بات پہنچا دی۔ بادشاہ کو بہت دکھ ہوا کیونکہ وہ اس پاک باز عورت کی بہت عزت کرتا تھا، لہٰذا بادشاہ نے قاضیوں کی بات پر اعتبار کیا اور مزید تحقیق نہ کی، اور 3 دن بعد اس عورت کو سنسار کرنے کا اعلان کر دیا۔ لیکن بادشاہ اندر ہی اندر سے پریشان تھا، اور اس نے اپنی پریشانی کا ذکر اپنے وزیر سے کیا کہ کس طرح اس عورت کو سنسار ہونے سے بچایا جائے۔ اس دن وزیر ایک گلی سے گزر رہا تھا جہاں کچھ بچے کھیل رہے تھے۔ ان بچوں کو کھیلتا ہوا دیکھنے لگ گیا۔ ان بچوں میں حضرت دانیال علیہ السلام بھی تھے۔ وزیر حضرت دانیال کو نہیں پہچانتا تھا، لیکن حضرت دانیال وزیر کو پہچانتے تھے۔ وزیر کو دیکھ کر حضرت دانیال نے ایک کھیل کھیلا اور سب کو وہ کھیل سمجھا دیا، تو خود بادشاہ بن گئے۔ ایک لڑکے کو لڑکی بنا دیا اور 2 لڑکوں کو قاضی بنا دیا۔ ان 2 قاضیوں نے لڑکی پر زنا کا الزام لگایا، تو بادشاہ نے دونوں کو الگ الگ کر کے سوال کیے کہ اس عورت نے کس دن، کس وقت اور کس سے زنا کیا، تو دونوں کے جواب ایک دوسرے سے الگ تھے۔ تو بادشاہ نے دونوں قاضیوں کو بلا کر سختی سے پوچھا، تو پتہ چل گیا کہ انہوں نے اس پاک باز عورت پر الزام لگایا تھا۔ وزیر نے جب یہ کھیل دیکھا تو جلدی سے بادشاہ کے دربار میں گیا اور بچوں کا سارا کھیل بتایا۔ چنانچہ بادشاہ کو ہوش آیا اور اس نے بھی ویسا ہی کیا، اور قاضیوں کو الگ الگ بلا کر اس عورت کے بارے میں سوال کیے، تو دونوں کے جواب ایک دوسرے سے مختلف تھے۔ چنانچہ اگلے دن بادشاہ نے تمام لوگوں کے سامنے ان دونوں قاضیوں کو کیفر کردار تک پہنچایا کہ انہوں نے ایک نیک اور پاک باز عورت پر الزام لگایا۔ یوں حضرت دانیال علیہ السلام کی عقل مندی اور دانش مندی کی بدولت اس عورت کی جان بچ گئی جس نے ان کی پرورش کی تھی۔ جب آپ 14-15 سال کے ہوئے تو اس وقت یروشلم پر صدقیہ نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جو نہایت اوباش اور عیاش تھا، اور بنی اسرائیل بھی بہت زیادہ گمراہیوں کا شکار ہو چکے تھے۔ تو بابل کے بادشاہ بخت نصر نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور تمام یروشلم کو کھنڈر بنا دیا اور ہر چیز کو جلا کر راکھ بنا دیا، اور بہت سے لوگوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح قتل کر دیا، اور کچھ لوگوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گیا، اور کچھ لوگ بھاگ کر مصر کی طرف چلے گئے۔ ان قیدیوں میں حضرت دانیال علیہ السلام اور حضرت عزیر علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت عزیر کی زندگی پر بنائی گئی اس ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بخت نصر وہاں قیدیوں سے انتہائی مشکل کام لیتا تھا۔ ایک دفعہ بخت نصر نے متواتر 3 رات ایک خواب دیکھا
جس نے اسے انتہائی پریشان کر دیا، لیکن اسے خواب ٹھیک طرح سے یاد نہ رہتا کہ کیسے اس کی تعبیر پتہ کرے۔ آخر اس نے بابل کے تمام نجومیوں اور جادوگروں کو بلایا کہ 3 دن میں میرا خواب بیان کر کے اس کی تعبیر بتائی جائے، ورنہ سب کو قتل کر دیا جائے گا۔ سب بہت پریشان ہوئے۔ آخر انہوں نے پورے بابل میں اعلان کروا دیا کہ کون بادشاہ کا خواب بیان کرے گا۔ جب یہ بات قیدیوں تک پہنچی تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ میں بادشاہ کا خواب بیان کر سکتا ہوں اور اس کی تعبیر بھی بتا سکتا ہوں۔ لہٰذا حضرت دانیال علیہ السلام کو بخت نصر کے سامنے لایا گیا۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے بادشاہ کا خواب بیان کیا کہ بادشاہ نے دیکھا ایک بت جس کا سر سونے کا تھا، اس کے بیچ کا حصہ چاندی کا، نیچے کا حصہ پیتل کا اور آخری حصہ لوہے کا تھا۔ اس پر ایک بھاری پتھر آ کر گرا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے جسم کا ایک ایک حصہ الگ ہو گیا اور اس پتھر نے ساری زمین کو گھیر لیا، اور اس کی تعبیر بھی بتائی کہ سونے کا جو سر ہے وہ تو ہے، اس کے بعد چاندی یعنی ایسی سلطنت جو تجھ سے چھوٹی ہوگی، اس کے بعد تانبا جو زمین پر حکومت کرے گی، اور آخر میں اللہ ایسی سلطنت مسلط کرے گا جو ہمیشہ کے لیے رہے گی۔ اور حضرت دانیال نے یہ بھی کہا کہ تیری سلطنت جلد ختم ہو جائے گی۔ جیسے جیسے حضرت دانیال خواب بیان کر رہے تھے ویسے ویسے بخت نصر کا چہرے کا رنگ فک ہو رہا تھا، کیونکہ حرف بہ حرف حضرت دانیال نے خواب بیان کیا تھا جو بادشاہ نے دیکھا تھا۔ حضرت دانیال کی عظمت کو دیکھ کر بخت نصر نے آپ علیہ السلام کو اپنے وزراء میں شامل کر لیا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے بالکل ٹھیک خواب بیان کیا تھا اور اس کی تعبیر بھی بتائی جو کوئی اور نہ بتا سکا۔ پھر بخت نصر کو روز خواب آنے لگے تو حضرت دانیال علیہ السلام نے کہا کہ اگر تو اپنی سلطنت بچانا چاہتا ہے تو خدا کی بندگی کر، اس کی پاکی بیان کر اور یہ خزانے غریبوں پر خرچ کر، شاید اللہ تجھے معاف کر دے۔ بخت نصر نے ایسا ہی کیا۔ اس نے بنی اسرائیل کی خوب مدد کی، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص بھی بھوکا اور غریب نہیں رہا۔ آخر بخت نصر پر آنے والا عذاب ٹل گیا اور اس کی حکومت قائم رہی۔ کافی عرصہ گزر گیا اور بخت نصر کا انتقال ہو گیا۔ بخت نصر کی موت کے بعد اس کا بیٹا بلشہزار بادشاہ بنا، جو بہت ہی نالائق اور نااہل تھا۔ دربار میں موجود دوسرے وزراء جو حضرت دانیال سے حسد کرتے تھے، انہوں نے حضرت بادشاہ کو حضرت دانیال کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا کہ دانیال نہ تو بادشاہ کو سجدہ کرتا ہے اور نہ ہی بتوں کو پوجتا ہے اور نہ ہی وہ ہمارے ملک کا خیر خواہ ہے، اور کہتا ہے کہ جلد ہی آپ کی حکومت اور سلطنت ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد اس کے خدا کی حکومت کا دور آئے گا جو ہمیشہ رہے گا۔ تو بادشاہ نے حضرت دانیال کو خود کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو آپ نے سجدہ سے انکار کر دیا اور کہا کہ میں اللہ کے سوا کسی کے سامنے سجدہ نہیں کرتا۔ تو اس نے حضرت دانیال کو تبدیلی مذہب کا حکم دیا، تو آپ علیہ السلام نے انکار کر دیا کہ میں صرف اس پاک ذات کو ماننے والا ہوں جو اس تمام کائنات کا خالق اور مالک ہے، اور ہر چیز اس کی قدرت میں ہے، وہ جس کو چاہے بادشاہی دے اور جس کو چاہے غلامی دے۔ تو بادشاہ نے غصہ میں آ کر آپ کو شیروں کے پنجرے میں ڈال دیا۔ شیروں سے آپ علیہ السلام کی پرانی دوستی تھی، انہوں نے آپ علیہ السلام کو کوئی نقصان نہ پہنچایا بلکہ آپ کے قدموں میں بیٹھ گئے۔ حضرت دانیال علیہ السلام نے شیروں کے پنجرے میں شیروں کے ساتھ ایک تصویر بنائی، درمیان میں آپ بیٹھے ہیں اور آس پاس شیر موجود ہیں، اور اس تصویر کو اپنی انگوٹھی میں کندہ کروایا۔ بادشاہ نے جب دیکھا کہ شیروں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا بلکہ آپ علیہ السلام کے قدموں میں بیٹھے ہیں، تو پریشان ہو کر آپ علیہ السلام کو پنجرے سے باہر نکالا اور ہر جگہ اعلان کر دیا کہ اس نوجوان میں مقدس روح بستی ہے اور اس کا معبود سب سے افضل ہے اور اس کی تعظیم سب پر فرض ہے۔ لیکن اس وقت تک دیر ہو چکی تھی اور سائرس نامی بادشاہ نے بابل پر حملہ کر دیا۔ اس دن بخت نصر کی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا، جن کو لوگ سائرس کے نام سے جانتے ہیں۔ قرآن مجید میں ان کو ذوالقرنین کے نام سے پکارا گیا ہے۔ انہوں نے ہی حضرت دانیال علیہ السلام کو قید خانہ سے آزاد کروایا اور انہیں وزیر مقرر کیا۔ حضرت دانیال کی بتائی ہوئی خواب کی تعبیر سچ ہوئی، جیسا کہ انہوں نے بتایا تھا کہ سونے کی سلطنت کا مطلب ہے بابل کی سلطنت، اس کے بعد فارس کی سلطنت جسے چاندی کی سلطنت کہا گیا تھا، اس کے بعد تانبے سے مراد یونان کی سلطنت، اور آخری سلطنت رومن تھی۔ پھر بعد میں وہ 2 حصوں میں بٹ گئی، ایک قسطنطنیہ مشرقی سلطنت اور دوسری مغربی سلطنت یعنی اٹلی۔ اور یہ سب اس بات پر بھی یقین رکھتے تھے کہ آخری حکومت بھی آئے گی جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ پھر وہ سلطنت بھی آ گئی جب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ خدا کی سلطنت قائم ہو گئی جب ہر طرف اسلام کا بول بالا ہو گیا۔ لیکن کچھ لوگوں کو اس بات پر اختلاف تھا کہ آخری نبی بنی اسماعیل سے نہیں بلکہ بنی اسرائیل سے ہونا چاہیے، لیکن تعبیر کے مطابق یہ کبھی نہ ختم ہونے والی سلطنت قائم ہو گئی۔
कई सौ साल बाद जब अबू मुसाब इशारी ने ईरान में कला तुस्तार फतह किया तो उनके घर के मालो दौलत में एक तख्त पाया जिस पर एक आदमी की मैयत रखी हुई थी, जिसके तमाम जिस्म और गर्दन की तमाम रगें चल रही थी और खून दौड़ रहा था, और उसके सर के करीब एक खत था। उनके हाथ में अंगूठी थी जिसमें शेरों की तस्वीर बनी थी और शेरों के दरमियान एक आदमी बैठा था और पास 10,000 दिनार पड़े थे। हमने वो खत उठाकर हजरत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ रवाना कर दिया। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हजरत काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बुलाया और उन्होंने उसे अरबी में लिखवाया। अबू खालिद बिन दिनार कहते हैं कि मैंने अबुल आलिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहा कि उस खत में क्या था, तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अहवालो अमूर, तुम्हारे कलाम के लहजे और आइंदा होने वाले वाक़यात। मैंने कहा कि तुमने उस मैयत का क्या किया, तो उन्होंने कहा कि हमने दिन के वक्त अलग अलग 13 कब्रें खोदी और जब रात हुई तो हमने उन्हें दफन कर दिया। तमाम कब्रों को बराबर कर दिया कि उनकी कब्र लोगों से छुपी रहे और लोग उन्हें निकाल ना ले। मैंने कहा कि उनसे लोगों की क्या उम्मीदें वाबस्ता थीं। उन्होंने कहा कि जब बारिश रुक जाती थी तो लोग उनके तख्त को बाहर ले आते थे तो बारिश हो जाती थी और दिनार को जरूरत के वक्त कर्ज समझकर ले जाते थे और जरूरत पूरी होने पर वापस रख जाते तो ठीक, और अगर कर्ज वापस ना करते तो वो बीमार हो जाते। फिर मैंने अब्बुल आलिया से पूछा वे कौन थे, तो बताया कि वो हजरत दानियाल थे। फिर हजरत उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि वो दिनार बैतुल माल में जमा करवा दो और अंगूठी जो हजरत दानियाल से ही मंसूब थी वो अबू मूसा अशारी को ही दे दी। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम ने दुआ की थी कि मुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में दफनाया जाए और जो कोई हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम को दफनाए उसे जन्नत की बशारत दो। कई सौ साल गुजरने के बाद भी हजरत दानियाल के जिस्म मुबारक में खून रवां था, क्योंकि अंबिया अलैहिस्सलाम के जिस्म मुबारक को जमीन नहीं खाती और इनके जिस्म को बोसीदा नहीं करती और दरिंदे भी उनके जिस्म को नहीं खाते। हजरत दानियाल का मकबा ईरान में ही है जो शोशत दानियाल के नाम से मशहूर है और वहां पर हजरत दानियाल के नाम से मस्जिद भी है। अगर आपको हजरत दानियाल अलैहिस्सलाम की जिंदगी पर मबनी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से मेरी हौसला अफजाई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार जरूर करें। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। हाजिर होंगी एक और वीडियो के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज।